بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ دولت کی تسبیح لے کر حاضر ہوئے ہیں، دولت والا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایسا عمل جس عمل کے ذریعے سے اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے جب کھل گئے تو اللہ کی رحمتیں آپ پہ برسیں گی اور آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ دولت کا سمندر ہے، یہ تسبیح نہیں ہے بلکہ اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے، یہ تسبیح نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، یہ تسبیح نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تب آپ اس عمل کو کیجئے، دولت کی ضرورت ہے تب اس عمل کو کیجئے، مسائل بڑھ چکے ہیں تب اس عمل کو کیجئے، اور اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تب اس عمل کو کیجئے۔ یہ ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر چیز کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بے اولادی کا سامنا ہے تب اس عمل کو کیجئے، جاب نہیں مل رہی تب آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا، رشتے نہیں ہو رہی تب آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کاروبار کی ترقی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہر چیز کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ ایک بات، لازمی بات ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی تکلیف کو لازمی لکھنا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں تاکہ آپ کا بھی حصہ ہو جائے، تاکہ آپ کے لیے بھی دعا کروائی جائے۔ مختلف مفتیان اعزاء، مفتیان کرام، قراء حضرات، علماء کرام آتے ہیں، فقیر درویش وہ آتے ہیں، نہ جانے کسی ایک کی آمین پر آپ کا مقدر کا بند تالا کھل جائے، آپ کے نصیب کا بند تالا کھل جائے اور آپ کی مقدر ایسے ستاروں کی طرح چمکنے لگ جائے۔ آپ چاہتے ہیں نا تو لازمی لکھیے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے 3 بڑی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط صدقہ کرنا، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، صدقہ کیسے کرنا اور کتنا کرنا ہے ترتیب میں بتا دیتا ہوں، اور کرنا ہے حسب توفیق، حسب استطاعت کرنا ہے۔ اب صدقہ کیسے کرنا ہے؟ پہلے دن کچھ روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر لینے ہیں، اور دوسرے دن آپ نے کالے چنے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں، اور تیسرے دن آپ نے شربت بنا کر اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینی ہے، اور چوتھے دن آپ نے چنوں والے چاول بنا کر اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینے ہیں۔ معزز سامعین کرام، 4 دن ہو گئے، پھر اسی ترتیب سے 4 دن اور 8، اور اسی ترتیب سے 3 دن اور 11 دن ہو جائیں گے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، کہیں ایسی جگہ ہے یا باہر ہے گھر سے، یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کچھ رقم متعین کر کے وہ عمل سے پہلے وہ ادا کر دینی ہے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے دوسری شرط یہ ہے تنہائی کے اندر یہ عمل کرنا ہے، اکیلے میں۔ تیسری شرط، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کا ہاتھ، سب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب اتنی عاجزی سے، اتنے پیار سے اللہ کو پکارو گے، رب کعبہ کی قسم،
اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ جو نام ہے نا اللہ کا، یا لطیفو، یا لطیفو، یہ نام اللہ رب العزت کو بہت پیارا ہے۔ اس نام کے ذریعے سے اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اس نام کے ذریعے سے، اللہ غیب سے عطا کرتا ہے اس نام کے ذریعے سے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا رب کتنا دے گا صرف اس ایک نام کے ذریعے سے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، ذوق سے، شوق سے، پیار سے، محبت سے اور بھرپور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اس طرح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ تسمیہ پڑھنا ہے، تسمیہ، بسم اللہ۔ اب اگر کوئی آدمی بسم اللہ کو صبح 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے اور خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ہر رکا ہوا کام غیب کے خزانوں سے ہوگا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا، ہر حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے 7 مرتبہ صرف تسمیہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے تلفظ کے ساتھ۔ اس میں اللہ کے 2 نام ہیں، الرحمن، الرحیم۔ فرمایا ان 2 ناموں سے جب رب کو پکارا جاتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب بندے پہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، جب بندے پہ اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اس بندے کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد 7 بار آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری تو طبیعت خراب ہے، آپ نے نماز والا پورا درود پاک پڑھ لینا ہے، یہی درود پاک جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، پورا درود پاک 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے یا لطیف ہو، کیا؟ یا لطیف ہو روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، 500 مرتبہ، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ، اور 33 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 11 دن کا یہ عمل ہے، عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔